بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ تکافل کیوں جائز ہے، یا یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انشورنس کو ناجائز اور تکافل کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکافل جو ہے یہ امداد باہمی کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ امداد باہمی کا کانسیپٹ اس طرح ہے کہ اس میں شرکاء کے پیسے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس ماڈل کے اوپر غور کیجئے کہ جب یہ پارٹیسپینٹس ہیں، جب یہ اپنا سالانہ کنٹریبیوشن دیں گے، انشورنس میں جو پیسے دیے جاتے ہیں سالانہ، اس کو ہم پریمیم کہتے ہیں، جبکہ تکافل کے اندر ہم ان پیسوں کو کنٹریبیوشن کہتے ہیں، چونکہ اس میں ہر بندہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر شراکت کرتا ہے۔ وہ اپنے سرمایہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس سرمایہ کا ایک میجر حصہ تکافل اکاؤنٹ میں لگایا جاتا ہے، جس کو ہم انویسٹمنٹ کنٹریبیوشن کہتے ہیں، جبکہ اس کے سرمایہ کا ایک مائنر حصہ وقف فنڈ کے اندر لگایا جاتا ہے۔ وقف فنڈ سے مراد ایک ایسا فنڈ ہے جہاں سے تمام شرکاء کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کی پیشگی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ ان تمام حادثات کی پیشگی پلاننگ کی جاتی ہے اور یہاں سے ہی تمام انڈیمنیٹیز پے کی جاتی ہیں، اور سال کے آخر میں اگر اس کے اندر کچھ پیسے بچ جائیں، ایز یو کین سی کہ پیمنٹس آف کلیمز کے بعد اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو وہ ان پیسوں کو واپس یونٹ لنکڈ سسٹم کے تحت کام کرتے ہوئے واپس شرکاء کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس تکافل پول کے اندر سے کوئی ممبر اگر وفات پا جائے، ڈسیبل ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس کی ساری انڈیمنٹی اس فنڈ سے ایز یو کین سی یہ پارٹیسپینٹس کو دی جائے گی۔ اسی طرح تکافل اکاؤنٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کنٹریبیوشن ہوگی وہ یہاں اس سسٹم کے تحت، یونٹ لنکڈ سسٹم کے تحت انویسٹ کیا جائے گا، اور اس سے حاصل ہونے والی جو میچورٹی ہوگی یا جو پروفٹ ہوگا وہ بھی شرکاء کو واپس ریٹرن کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سے کمپنی کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کمپنی ایز یو کین سی کہ جب تکافل اکاؤنٹ کے اندر یہاں پیسے ڈالے جاتے ہیں تو یہاں اپنے ایڈمنسٹریشن چارجز لیتی ہے، یہ ایلوکیشن فیس لیتی ہے اور اپنی وکالہ فیس لیتی ہے۔ جو داؤد فیملی تکافل کی اگر میں بات کروں تو وہ 1.50% پر اینم یعنی 1.50% سالانہ کے حساب سے چارج کرتی ہے۔ تو دس از دی سسٹم بائی وچ ایوری تکافل کمپنی اوپریٹس۔ تکافل کے جائز ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تکافل کمپنی کا ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے۔ شریعہ بورڈ اس بات کو مونیٹر کرتا ہے کہ کسی تکافل کمپنی میں جتنا بھی پیسہ شرکاء سے حاصل ہوتا ہے اس کو کسی ایسی جگہ پر خرچ نہ کیا جائے جو شرعی اصولوں کے منافی ہو، یا اگر شرکاء کو اپنے پیسوں کی کچھ ضرورت پڑ جائے اور ان کو ریٹرن کرنا پڑے تو ان سے کوئی مارک اپ چارج نہ کیا جائے۔ اگر کمپنی کوئی نیا پروجیکٹ لینا چاہے تو وہ اس کا ایک پرپوزل تیار کرے گی اور وہ اپنی کمپنی کے شریعہ بورڈ کے سامنے رکھے گی۔ شریعہ بورڈ اس کو باریک بینی سے دیکھنے کے بعد اگر اس کو شرعی اصولوں سے متصادم نہ سمجھے تو وہ اس کی اجازت دے گا، otherwise the proposal will be rejected۔ I am explaining this video with the special reference to داؤد فیملی تکافل۔ داؤد فیملی تکافل کا جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے، جو شریعت بورڈ ہے، اس کے چیئرپرسن مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ ان کا فتویٰ بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ تکافل کے جائز ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بلا سود قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ آپ اس ٹیبل کے اوپر غور کیجئے کہ یہ پلان ایئرس ہیں کہ ایک بندہ جس نے فار ایگزامپل 25 ایئرس کا ایک پلان لیا اور اس نے طے کیا کہ وہ شراکت کے اس کاروبار میں ہر سال 1 لاکھ روپیہ ادا کرے گا۔ اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ 10 سالوں میں اس نے 10 لاکھ روپیہ ادا کیا، اور اس 10 لاکھ کے ساتھ اس کی جو متوقع سرمایہ کاری ہے وہ تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ اب دیکھیں ایسا بھی سینیریو ہو سکتا ہے کہ اس کو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد یا ان 25 سالوں میں کسی بھی وقت کچھ پیسوں کی ارجنٹ ضرورت ہو۔ اب جو انشورنس کمپنی ہے وہ کیا کرے گی، وہ آپ کے پیسے جب آپ کو بطور لون ریٹرن کرے گی تو وہ اس کے اوپر تقریباً 12% مارک اپ کا مطالبہ کرے گی۔ اب سود کی حرمت چونکہ ہر بالغ عاقل مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کو واضح طور پر ناپسندیدہ اور فعل حرام قرار دیا ہے،
اب تکافل کمپنی اگر داؤد فیملی تکافل سے آپ کوئی لون لیں تو بغیر سود کے یہاں سے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکافل کا سسٹم جو ہے، تکافل کا جو نظام ہے وہ جائز اور شرعی اصولوں کے مطابق ہے. تکافل کے جائز ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں دوسروں کی بھلائی کی نیت کار فرما ہوتی ہے، اور چونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ جو مومن کی نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں شرکاء کے سرمایے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ وقف فنڈ میں ڈالا جاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو وقف فنڈ کے اندر پیسے ڈالتا ہے وہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ یہ سارے پیسے جو میں ڈونیٹ کر رہا ہوں وقف فنڈ کے اندر، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس سال میں ڈسیبل ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، وفات پا جائیں، اور وہ بندہ میں بھی ہو سکتا ہوں. اب اس نیت کے ساتھ جو پیسے اس میں ڈالے جائیں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اس لیے ہم یہ چند وجوہات کے پیش نظر کہہ سکتے ہیں کہ تکافل جو ہے یہ نظام شرعی اصولوں کے متصادم نہیں ہے، یہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق ہے، جبکہ انشورنس کا نظام یکسر اس کے مختلف ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. If you still have any query, feel free to write here in the comment box and I am here to reply you in least possible time.